بن کے تمنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سب سے پہلے تو میں سرماویہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا آج پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنے کا. بیٹا سب کو پتا ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو کیا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ 16 دسمبر 2014 کو میں خود پشاور میں تھا، اور آپ لوگ اب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میرے اندر کے حالات میں کیا محسوس کر رہا ہوں. میں خود کو تسلی دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کروں اور یہ باتیں کروں. میں خود موجود تھا وہاں پہ پشاور میں، اور میں بذات خود ایک ایسے بچے کے ساتھ ملا تھا شام کو پھر مغرب کے بعد کہ وہ بچہ اس اٹیک میں اللہ نے اس کو بچایا تھا. یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں غازی تھا. میں خود ملا تھا، میں اس کے گھر گیا تھا، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میرے اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. سارے بچے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس تھے، سارے بچے ہمارے اپنے بچے ہیں. تو میں خود ان کے ساتھ ملا تھا، اور میں آپ کو وہ رداد اگر آپ کو سناؤں تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے. وہ بچہ اس وقت بالکل مینٹلی ڈسٹرب تھا، وہ باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس دن جو ہوا تھا اور اللہ نے اس بچے کو بچایا تھا، کس طرح بچایا تھا. بالکل انسان ہینگ ہو جائے گا اگر کوئی سنے. یہ جو فعل، یہ جو کام ان بزدلوں نے، دہشت گردوں نے کیا تھا، اس پر ہم جتنی بھی مذمتی باتیں کریں وہ کم ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، یہ تو بھول ہے، اس پر اتنا ظلم کریں. میرے خیال میں تو جانور بھی اس طرح، جانور بھی اگر ہم کسی جانور مطلب چیتا کو یا شیر کو کسی بچے کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی رحم آ جائے کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے. لیکن ان ظالموں کے دل میں اس وقت بالکل رحم نہیں آیا تھا جب وہ یہ کام کرتے تھے. تو ایک اس ایسے بچے کے ساتھ ملا تھا میں خود. 16 دسمبر 2014 کی بات کرتا ہوں. مغرب کی نماز جب ہم نے ادا کی تو ہم اس کے گھر گئے تھے. میں خود گیا تھا اور میرے ساتھ اور ٹیچرز بھی تھے. اور اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے واپس آیا اس کے گھر سے، تو آپ یقین کریں کہ ہر محلے میں لوگ دعا کے لیے بیٹھے تھے اور ہر محلے میں جنازے تھے. ہر محلے میں ہم اس کے بعد 16 دسمبر کے بعد روزانہ اسمبلی میں روتے تھے. روزانہ جب میں اس طرح کے بچوں کو دیکھتا تھا اور ذہن میں صرف یہ تصور لاتا کہ ان بچوں پر اس طرح ظلم، روزانہ ہم روتے تھے. ہم سے 15-20 دن تو پشاور میں ڈیوٹی نہیں کر سکتا تھا اس وقت. اسمبلی میں روزانہ بچے بھی روتے تھے، ٹیچرز بھی روتے تھے. میں آپ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو کہ میرا دل رو رہا ہے، لیکن خود کو قابو میں کیا ہے. ایسا ظلم ان بزدلوں نے کیا ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی ان بزدلوں کو، ان دہشت گردوں کو معاف نہیں کریں گے لوگ، اور نہ میرے خیال میں کبھی سے پہلے ہوا تھا. وہ کربلا کی یاد دلائی تھی 16 دسمبر 2014 کو. اتنا ظلم تو کربلا کے میدان میں بھی اس طرح ہوا تھا، اور وہی واقعہ وہی دوبارہ دیا دوبارہ. لیکن صرف فرق اتنا تھا کہ اس وقت نیزے اور تلوار تھے ان بزدلوں اور ان یزیدوں کے ہاتھ میں، اور 16 دسمبر 2014 کو یہ جو بزدلانہ حرکت اور یہ جو یزید بنے تھے اس دن، یہ جو دہشت گرد تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، گن تھے. صرف یہ فرق. تو یہ میں اس دن کے حوالے سے میں نے تو آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ جتنا بھی ہم مذمت کریں
اور جتنا بھی ہم اس کی کے خلاف باتیں کریں وہ کم ہے. اب کرنا ہمیں کیا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس, اور وہ علم ہے, کتاب ہے, پن ہے, کاپی ہے. بس یہ آپ لوگوں کا ہتھیار ہے اور آپ کا بستہ, یہ آپ لوگوں کی سیفٹی ہے. بس میں نے تو کہہ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا کہ ہر محلے میں لوگ بیٹھے تھے دعا کے لیے. یہ پشاور کی ہشنگری کی بات کرتا ہوں, صرف ایک علاقے کی, ہشنگری فقیر آباد کا جو علاقہ ہے گلبہار کے ساتھ, وہاں کی بات کرتا ہوں, باقی پورے پشاور کی بات نہیں کرتا میں. اور میرے خیال میں سر آپ کے گاؤں کا بھی ایک بچہ تھا, کیا نام تھا اس کے سر؟ فاروق ڈاگ اسماعیل ہے, جو ہمارا گاؤں اوپر ہمارے علاقے کا, اس میں بھی ایک بچہ اس میں شہید ہوا. تو یہ ان پر مذمتی بیانات, ان پر یہ تو بہت کم ہے. بس مقابلہ آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے لیے, پاکستان کے لیے, اور ان بزدلوں کو, ان دہشت گردوں کو جواب دیں گے. اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ بھی ہتھیار نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھائے اور اس کے پیچھے جائے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے, کون ظالم تھے. وہ تو اس کو دہشت گرد میرے خیال میں چھوٹے لفظ ان کو کہے, وہ دہشت گردوں سے بھی اوپر لوگ. انتہائی بزدلانہ حرکت, انتہائی وہ جاہلانہ حرکت ان لوگوں نے کیا تھا اس دن. تو بس آپ آج صرف یہ پیغام آپ لوگوں کو ہم نے دینا ہے 16 دسمبر کے دن کے حوالے سے, کہ اگر آپ نے اس طرح بزدلوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. ان لوگوں کے مشن کو ناکام بنانا ہے. ان کا تو صرف مشن یہ تھا کہ ہم اس طرح بچوں کو ماریں گے اور اسکول پر اٹیک کریں گے, باقی بچے ڈر جائیں گے, وہ اسکول نہیں آئیں گے. یہ ان کا مشن تھا. تو آپ لوگ ڈرنے والے لوگ ہیں؟ آپ بتائیں مجھے, ڈرنے والے ہیں؟ تو اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے, ان کے اس مشن کو ناکام بنانا ہے, تو آپ نے اسکول آنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اور آگے جانا ہے. بس ان کے اس مشن کو ناکام بنائیے. اور تا قیامت ان شہداء کو سب, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے لوگ یاد رکھیں گے, اور ان کی قربانیوں کو سب بچے یاد رکھیں گے کہ اسکول کو اور پڑھائی کو, اسٹڈی کو آگے لے جانے میں ان بچوں کا, ان پھولوں کا, ان شہیدوں کا کتنا کردار ہے. میں آپ لوگوں کا اور ٹائم نہیں لینا چاہتا, بس صرف اتنا آخر میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان بزدلوں کا, ان دہشت گردوں کا, ان جاہلوں کا, ان بے غیرتوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو صرف اور صرف پڑھنا ہے بس, اور ان کے اس مشن کو ناکام کرنا ہے جو وہ اس دن سمجھتے تھے کہ ہم اسکول پر اٹیک کریں گے تو باقی اسکول بند ہو جائیں گے. اس مشن کو آپ نے ناکام بنانا ہے اور اسکول کو کامیاب کرنا ہے, اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. اگر ایک اسکول کامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اسکول آئیں گے, سارے بچے اسکول آئیں گے اور سارے اسکول کامیاب ہو جائیں گے. ان کے اس مشن کو ناکام بنائیں گے. کریں گے نا اسٹڈی انشاءاللہ؟ جزاک اللہ.